کوئی تھوڑا سمجھدار ہے وہ کہتا ہے جی اس طرح کی ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. کڈو جی المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ضرور موجود ہے لیکن سر وہ روایت ضعیف ہے, مالک الدار والی. اس میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے, منقطع روایت ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی جب تک وہ حدثنا یا اخبرنا بیان نہیں کرے گا. وہ ان سے روایت کر رہا ہے, یہ روایت ضعیف ہے مالک الدار والی کہ وہ حاضر ہوئے قبر رسول پہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک, پھر انہیں اونگ آ گئی, نبی الاسلام خواب میں آئے, فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ سختی نہ کرے, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا. اور یہ پیغام کس کو جا کے دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کو. جعلی روایت ہے, حضرت عمر کو پیغام دیتے تو آگے کیا ہونا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. روایت ہی جعلی ہے, یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے, اس میں تدلیس ہے. اور اگر وہ کہتا ہے میں نے اس قانون کو نہیں ماننا محدثین کے, تو پھر ہم اسے پھکی دیتے ہیں کہ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے, اس میں سیم حکم ہے. یہ تو آمش تو بہت چھوٹا ہے, ایک تابعی ہے حسن بصری 70 صحابہ کا شاگرد, وہ ان سے روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ تجھے بڑا فخر ہے نا اپنے نسب پہ, اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے, اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ اس کو کہو کہ تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ اپنے منہ میں رکھ. کیا رسول اللہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ یہ بھی روایت ضعیف ہے. پھر اس کو بھی صحیح مانو, آمش تو چھوٹا ہے, حسن بصری تو بہت بڑا ہے, اس کی بھی ہم ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر نہیں مانتے کیونکہ مدلس ہے. تو مانو اس روایت کو, اپنا ایمان برباد کرو. قرآن تو کہہ رہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, نبی تو اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں اخلاقیات کے, وہ یہ بات کریں گے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام میں ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ہم نے آپ کو پورا اس کا کلپ دکھایا کہ اس روایت کو مان کے آپ ہو جائیں گے بے ایمان کہ مالک دار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی قبر انور پر گیا اور یہ جعلی روایت ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں آمش مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے. صحیح مسلم کے مقدمے پیٹ رول ہے کہ مدلس سے جو ان کی روایت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے, بلکہ جعلی روایت ہے. پھر اس نے آگے مثال دی کہ اگر آپ نے اس روایت کو ماننا ہے تو پھر اس روایت کو ماننا ہے جس میں آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں ہیں, اور آپ علیہ السلام تو بڑے اخلاق کے مالک ہیں. تو وہ جعلی روایت ہے کس بنا پر کہ آمش مدلس ہے ان سے روایت کر رہا ہے. اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کا کیسا اصول ہے, اہل سنت کے عقیدے پر کس طرح جھوٹ بولتا ہے. اگر یہ ان سے روایت آمش کرے وہ جعلی روایت ہوتی ہے اور اس کو ماننے والا بے ایمان ہو جاتا ہے, آپ علیہ السلام کا گستاخ ہو جاتا ہے. اسی کا پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. اس میں یہ روایت لایا 68 نمبر روایت لایا جس میں آمش مدلس ہے, ان سے روایت کر رہا ہے. جب ہم نے اس کو جواب دیا جناب اب آپ کا بھی ایمان گیا, آپ بھی فارغ ہوئے. اس میں آمش مدلس ہے, بلکہ دو مدلس ہے, ابو معاویہ بھی مدلس ہے اور آمش بھی مدلس ہے. وہ ترمذی سے حدیث لائے ہیں 3780. اب اس نے اس کا کیا جواب دیا ذرا یہ دیکھیے کس طرح یہ دوگلی پالیسی کرتا ہے, کس طرح فریب دھوکہ خیانت کرتا ہے. تو یہ پردہ نشین کنواری لڑکی ہے, گفتگو کر سکتی ہے. اچھا, تو یہ کہانی ہے ساری, کہانی ہے ساری. آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5 ویر جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں, اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے. ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5 ویر ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کی ہے. کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے. مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا, اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے, امام ترمذی نے, اور شیخ البانی نے بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے. اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحقیق والی صحیح ہیں, اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں, کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بال اجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو, کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی.
जनाब अब हमने नॉलेज एक जगह जमा किया है, किसी मुहद्दिस ने सही कहा है तो हमने नॉलेज एक जमा किया है। तो मालिकुद्दार वाली रिवायत को इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह सही कहते हैं, हाफिज़ इब्न कसीर सही कहते हैं और कसीर तादाद में मुहद्दिसीन उलमा सही कहते हैं। वहाँ इल्म क्यों नहीं यकजा हुआ? वहाँ तो आपने वो मिसाल दी आप अलैहिस्सलाम के बारे में कि आप अलैहिस्सलाम का अखलाक तो इतना अच्छा है, तो आप अलैहिस्सलाम इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि उसी रिवायत को जिसके बारे में कहा मिशकात में भी आप अलैहिस्सलाम ने कहा जाहिलियत के बारे में जो बात करते उसको अलबानी ने सही कहा है। अलबानी की किताब आप मकतबा शामिला में देखेंगे, सिलसिला अहादीस सहिया सफ़ा नंबर उसका है 537 जिल्द 1 और हदीस नंबर 269 रिवायत यही है जिसको कहता है कि मान के आप बेईमान हो जाए, यानी अलबानी बेईमान हो गया। तो अलबानी के कहने पर इसने वो रिवायत जिसमें आमश मुदल्लिस था उसको सही कहा। तो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के कहने से उनकी तहकीक से मालिकुद्दार वाली रिवायत क्यों सही नहीं है? आपने वहाँ इल्म क्यों नहीं जमा किया? अलबानी को कौन जानता है? सारा इल्म इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह से ट्रांसफ़र हुआ है। मदारिस में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, शरह नुखबतुल फ़िक्र, और हदीस में इतना उनका काम है कि बुखारी की सबसे आला तरीन शरह जो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने की है फ़तहुल बारी, वो कहता है कि मालिकुद्दार वाली रवायत सही है। अब इसने क्या कहा जनाब? जाली है, उसमें आमश मुदल्लिस है। अगर कोई नहीं मानता मैं आपको ये मिसाल देता हूँ, यहाँ भी आमश मुदल्लिस है, अबू मुआविया मुदल्लिस है, दो मुदल्लिस हैं। नहीं जी, हमने इल्म को यकजा किया। इस तरह इल्म यकजा होता है। आप अपने रिसर्च पेपर में आमश मुदल्लिस की रिवायत अनसिल लें तो वो सही होती है, वो जाली नहीं होती। और हमारे अकीदे पर वो रिवायत है मालिकुद्दार वाली जिसको इब्न हजर अस्कलानी भी सही कहें, इब्न कसीर भी सही कहें, वो जाली हो जाती है, तुम्हारी जाली नहीं। तो जो इब्न हजर अस्कलानी इल्म के समंदर हैं वो उस रिवायत को सही कहें, इब्न कसीर सही कहें, वो तुम्हारे नज़दीक जाली है। और अपने रिसर्च पेपर में वही बात है, आमश मुदल्लिस है, बल्कि अबू मुआविया भी मुदल्लिस है, दो मुदल्लिस हैं, वो जाली नहीं होती, वो सही हो जाती है। जनाब मैंने इल्म को यकजा किया है। दोस्तों आपने देखा किस तरह इसमें दोगलापन है और किस अंदाज से बात की। आप अगर उस रिवायत को मानते हैं तो फिर इसको माने, आप बेईमान हो जाएं, ईमान से अपना हाथ धो बैठे। भाई तरीका तो वही है, फिर उसमें आमश मुदल्लिस था, इसमें भी आमश मुदल्लिस है, बल्कि इसमें अबू मुआविया का इजाफा है, वो भी मुदल्लिस है। तो अब आप बेईमान क्यों नहीं होते? सोचें दोस्तों, कितने बड़े ये फ्रॉडी हैं, कितना बड़ा धोखा देते हैं आवाम को। अपने रिसर्च पेपर में लिखें तो वो सही होती है, हर चीज़ होती है, आमश मुदल्लिस हो, अबू मुआविया मुदल्लिस हो, कोई उसूल नहीं रहता। और जो अहले सुन्नत के अकीदे पर रिवायत आए, सही रिवायत आए जनाब, ये है तो वो है जी। देखा आपने, ये होते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे मक्कार, दज्जाल, कज़्ज़ाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।